السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاة رفع یدیہ مدا، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الصلاة۔ معزز سامعین کرام، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 753، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جب رفع یدین کرتے، تکبیر تحریمہ کہتے، تو اپنے ہاتھ کو لمبا اٹھاتے تھے، ایسے اٹھا کر کے پھر ہاتھ باندھتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان دروس میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا کہ نماز کے اندر 4 جگہوں پہ رفع یدین کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل ثابت ہے۔ ایک تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو بھی رفع یدین ہی کہتے ہیں، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ ابھی کہتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے جب ہم آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اس کو بھی رفع یدین کہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ ہم نے بتلایا تھا کہ رکوع سے پہلے، تیسری مرتبہ رکوع کے بعد، اور چوتھی مرتبہ جب 2 رکعت مکمل کریں گے تو 2 رکعت مکمل کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی رفع یدین کرنا ہے، اور رفع یدین کر کر کے ہاتھ باندھنا ہے۔ تو یہ جو رفع یدین کرنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے ہم رفع یدین کریں گے، اس کی بھی تعلیم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ دیکھیے ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 753، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہنے کے ساتھ جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو ایسے لمبا کر کے ہاتھ کو اٹھاتے تھے۔ ابھی بہت سارے لوگ ایسے اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگ اتنا اٹھاتے ہیں یا اتنا اٹھاتے ہیں، ایسے نہیں، لمبا کر کے اٹھانا ہے۔ ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کر کے اٹھاتے تھے۔ دیکھیے دوسری جو حدیث ہے وہ صحیح ابن خزیمہ باب نشر الاصابع عند رفع الیدین فی الصلاۃ حدیث نمبر 459، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع یدین کرتے تو آپ کی انگلیاں بالکل کھلی ہوئی بھی نہیں ہوتی تھی اور بالکل سمٹی ہوئی بھی نہیں ہوتی تھی، بالکل برابر۔ اس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ اب نماز شروع کر رہے ہیں تو پہلے رفع یدین تو کرنا ہے نا، سبھی لوگ کرتے ہیں، تو ہاتھ ایسے کھلا ہوا ہونا چاہیے، بالکل ہی کھلا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بالکل بند بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک نارمل انداز میں ایسے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے بعض دوسری روایتوں سے ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یا رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد یا 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو جو رفع یدین کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے ہاتھ کی جو لمبائی ہوتی تھی یا تو کندھوں کے برابر ہوتی تھی یا کان کے برابر، ایسے کان کے برابر یا کندھوں کے برابر۔ معزز سامعین کرام، اسے یہ پتہ چلا کہ ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے لوگ جب نماز شروع کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایسے کر کے جو باندھتے ہیں نا، ایسے کہیں گے اللہ اکبر، یہاں پر لگائیں گے، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ لوگوں کا دیکھا دیکھی۔ اور یاد رکھیے، لوگوں کا دیکھا دیکھی کوئی عمل کریں گے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو دین ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے۔ دین ہمارے سامنے 2 شکل میں ہی آیا ہے، 2 صورتوں میں ہی آیا ہے، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں واضح کر دیا ہے کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس سے جو عمل ثابت ہوگا وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ ہم لوگوں کا دیکھ کر کے اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کے لیے وہ چیز نہیں ہوگی، ایکوریسی بالکل نہیں آئے گی۔ اسی لیے آپ کے سامنے یہ بات کھول کر کے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، بعد میں کل قیامت کے میدان میں یہ مت کہیے گا کہ ٹپ ٹور میں کوئی نہیں آیا تھا، کوئی نہیں بتایا تھا، جیسا سب لوگ کر رہے تھے ہم لوگ کر رہے تھے، فلاں صاحب نے بھی ایسا ہی بتایا تھا، چلا صاحب نے ویسے ہی بتایا، ایسا کہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے سیکھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ کو اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، یا تو کندھے کے برابر ہوتا تھا یا کان کے برابر، بس ایسے کر کے جو لوگ
آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ رفع دین کے اندر ہاتھ کی کیفیت ہے کہ کیسے رہنا چاہیے۔ جب ہم رفع دین کر لیں گے تو اس کے بعد نماز کے شروع میں جب ہم آتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ کو باندھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ہاتھ باندھنے کا عمل۔ دیکھیے حدیث ہے ہمارے سامنے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 401، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، نماز بالکل ویسے ہی ہونی چاہیے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے، تبھی قابل قبول ہے، وگرنہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑے ہوتے تھے، کیسے رکوع کرتے تھے، کیسے نماز میں ہاتھ باندھتے تھے، یہ سب سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کہہ دیا ہے، بتلا دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھنا جیسا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا نماز کے اندر جب تکبیر تحریمہ کہیں گے اور رفع دین کریں گے، اس کے بعد ہاتھ باندھنا سنت سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ابھی آپ کے سامنے بتلائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا، شروع کیا، تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر، سب سے پہلے اللہ اکبر کہا، اور حدیث کے الفاظ ہیں ثم وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بایاں ہاتھ ہے، اس کو کہتے ہیں بایاں ہاتھ، ہمارے علاقے میں ڈاواں کہتے ہیں اس کو، ہم جس علاقے میں وہاں ڈاواں کہتے ہیں، لیکن یہ ڈاواں نہیں ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، اس کو لیفٹ ہینڈ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھ لیا۔ یہ جو بایاں ہاتھ ہے نا، لیفٹ ہینڈ، اس کو ایسے رکھا اور اس کے اوپر دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ رکھ لیا۔ اور ایک اور روایت ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب الصلاۃ حدیث نمبر 252 پہ روایت کیا ہے، قبیصہ بن حلب اپنے والد حلب الطائی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو امامت کرواتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کو یعنی لیفٹ ہینڈ کو دائیں ہاتھ سے ایسے پکڑ لیتے تھے، ایسے پکڑ لیتے تھے۔ ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، اور اہل علم نے، فقہائے کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، خاص طور سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار والم نمبر 1 پیج نمبر 704 پہ لکھا ہے کہ جمہور صحابہ اور تابعین کا یہ کہنا ہے، اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا، نماز جو شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ باندھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایسے تکبیر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ قول شاذ ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بالکل شاذ قول ہے، اس کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے۔ اصل صحیح بات یہی ہے کہ نماز میں رفع دین تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ کو اٹھانے کے بعد ہاتھ کو باندھ لینا یہ سنت سے ثابت ہے، ہاتھ کو چھوڑ دینا یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، نماز کے بارے میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے ہم اپنے وقت پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔